لیے آئین سے انحراف کرنا، چاہے ضیاء الحق نے کیا، وہ بھی آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ایک شخص جس نے کہا کہ میں جو ہے ایٹم بم سے باز نہیں آؤں گا، خواہ مجھے جان پر کیوں نہ کھیلنا پڑے، اور ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آ جاؤ، اگر تم نے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اور اس نے وہ سائفر جو ہے راجہ بازار راول پنڈی میں لہرا کر قوم کو اعتماد میں لیا۔ لیکن ہم نے بدقسمتی سے کوئی ہینری کسنگر یا امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، لیکن ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر اس عظیم قائد کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا۔ آج میں سپریم کورٹ کی طرف پچھلے ہفتے میں دیکھا، میں نے تین وزیر اعظم کا، یہ کب تک چلے گا کہ ہم اپنے اس طرح سے جو ہے وزرائے اعظموں کو اس طرح سے ہٹانے کا کھیل تماشا کرتے رہیں گے؟ کسی کو ہم عدالتی ذریعے سے ہٹائیں گے اور کسی کو ہم جسمانی طور پر ہی منقطع کر دیں گے۔ لیاقت علی خان کو 1952 میں گولی مار دی گئی، گن ڈاؤن ہوا، آج تک کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کیا ہوا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیے گا، رانی بے نظیر بھٹو کو دیکھیے گا، وہ بھی تشنگی ہے عدالت۔ ہر مرتبہ قوم نے عدالت کی طرف دیکھا۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ جسٹس منیر ہی جیسے ججز نے ہمیشہ مایوس کیا اس قوم کو۔ آج پھر ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عدالتوں نے حلف اٹھا رکھا ہوا ہے۔ خدا را میں ان کو کہوں گا جسٹس منیر مت بنیے گا۔ تاریخ میں اگر ہماری عدلیہ کی لغت میں کسی کو گالی کہتے ہیں تو وہ جسٹس منیر ہے، اور اگر کسی کو ہم ہیرو کہتے ہیں تو وہ جسٹس کارنیلیس ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ لیکن کردار جس نے دکھایا، جس نے قانون پر عملداری کی، جس نے آئین کی پاسداری کی، چونکہ آئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے، وہ امر ہو جاتا ہے، اس کا نام بھی مر کے بھی نہیں مٹتا۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آج عدلیہ وہی انصاف کے ترازو کو تھامے ہوئے برابر کا انصاف کرے گی۔ آج 25 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج جو استحصال اس ملک کا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ آج جو مسنگ پرسنز ہیں یا ڈس اپیئرڈ پرسنز ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہماری پٹیشن جو میں نے کی تھی، چودھری اعتزاز احسن وہ دامے دھرمے سکھ نے میرے ساتھ ہے، اس نے کہہ دیا ہے بوجہ علالت اور بات ہے، لیکن اس کی چونکہ وہ پٹیشنر ہے 2 کیسز میں اور میں ان کا وکیل ہوں، تو اس لیے اس میں بھی ہماری دیکھیے بدقسمتی، اس سے بڑا کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیں بلوچستان سے قافلے آ رہے ہیں مسنگ پرسنز کی تصویریں لے کر، وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اگر ماں ہے ریاست، ماں ہے وہ، بھائی ریاست سے انسان، پاکستان کی عوام یا کوئی دنیا کی عوام اپنی ریاست کیا توقع کرتی ہے؟ جان اور مال کی حفاظت کی جو ہے پناہ مانگتی ہے، چادر اور چار دیواری کا جو ہے تحفظ مانگتی ہے۔ آج نہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے، نہ جان اور مال کی تحفظ ہے۔ میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے، میرے بیٹے پہ گولی ماری جاتی ہے، مجھے لفٹ میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ سیر کرائی جاتی ہے، میرے بیٹے کو 13 کروڑ اور 65 لاکھ کا نوٹس آ جاتا ہے ٹیکس کا۔ چلیں چھوڑیں، یہ ذاتی بات پہ میں نہیں جاتا۔ میں آج پاکستان کی قوم کو خوشیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم خوشی کا سفر کرنے کے لیے میں آج یہ قدم اٹھایا ہے، قوم کو ایک خوبصورت دن کی طرف لے جانے کی عزم کر کے۔ میں کوئی کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا چھوڑے جا رہی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے، تم کیسے پاگل ہو کہ تم شامل ہونے کی پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ ایسا پاگل میں سمجھ کر جان بوجھ کے کر رہا ہوں۔ اگر پاکستان کو دھرتی ماں کی خدمت کرنے میں پاگل پن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں۔ اگر عمران خان
सरदार लतीफ खान खोसा जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। देखें, ये सच को सच कहना, हक को हक कहना, मैं समझता हूं कोई ऐसे खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे। ये छोटे छोटे जो है खौफ, दौलत, इक़्तिदार, ताकत, ये इसके खुदा आपको बिल्कुल छोटे पिग्मीज नजर आएंगे। हमारा ईमान क्यों मुतज़लज़ल हो जाता है? ये 5 चीजें अल्लाह ही के हाथ में है, इसके अलावा किसी के हाथ में नहीं है। जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, रिज़्क, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं है। ये कहना कि मेरा रिज़्क बंद हो जाएगा अगर मैं ये काम करूंगा और इस तरह से ये लूंगा, तो ये अल्लाह ही जो है के हाथ में है, इसलिए किसी इंसान के हाथ में नहीं है। मैं समझता हूं हमें मिलकर अज़्म करना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। लतीफ खोसा जिंदाबाद, लतीफ खोसा जिंदाबाद, लतीफ खोसा जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। तो इसमें किसी को ना तो खाइफ होने की जरूरत है। देखिए, क्यों खाइफ हो? ओ भाई, ये इदारे हमारे इदारे हैं, ये फौज हमारी फौज है। आईन में इनके हदूद और कयूद मुतय्यन शुदा है। अवाम के टैक्सेस से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। ये जितनी मराहत चाहे अफवाज पाकिस्तान के जर्नलों को मिली हुई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मिली है, चाहे ये मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी है, इन सारों के, इनके असल मालिक अवाम हैं, जो इनको अपने पेट काट के इनको पैसे देकर टैक्सेस से और इनको जो है तनख्वाहें देते हैं और मराहत इनको देते हैं। और इनके फराइज में है जजेस के कि वो इंसाफ फराम करें। अफवाज पाकिस्तान के फराइज में है कि वो न सिर्फ बॉर्डर्स का हिफाजत करें, बल्कि उनको अगर अंदरूनी कोई ऐसी खलफशार में सिविलियन हुकूमत इमदाद में बुलाती है, चाहे वो सैलाबकारी हो, चाहे वो तबाहकारी हो ज़ल्ज़लों की, उसमें मुआवन और मदद करना ये उनके फराइज मनसबी में है। सो इसलिए खुदारा आइए हम अपने हदूद व कयूद में रहें और इस फलाही ममलिकत की एक दाग बेल डालें। ये कबाहतें सिर्फ उस वक्त होती हैं जब हम अपने अख्तियारात से मुतजाविज होकर दूसरे के अख्तियारात में चले जाते हैं। इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान सरजमीन बेआईन बन चुकी है। भाई, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का इनेकाद यकीनी था। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस को कि कम से कम उन्होंने वो जो धुंधलाते हुए बादल थे, कोई कहता था इलेक्शन होगा 8 फरवरी को या नहीं होगा, एक जमात के सरबराह फरमाते थे कि 2 सूबों में तो बर्फबारी है, हो ही नहीं सकता है। दूसरे कोई कुछ कहता था कि जी ये इस तरह, चूंकि हम नहीं लड़ते अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आती है। तो इन तमाम चीजों का इजाला हो चुका। लेकिन एक मुझे अफसोस भी हुआ चीफ जस्टिस के इस फैसले पर कि काश वो ये भी कर देते कि अपना जो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर ये जुडिशरी ही में से दे देते। पहला साहब ऐसा ही चलता आया। अब आप हैरान होंगे कि मैंने कल दायर की है, जो कल लगी हुई है, हमारे एक कारकुन मरमत साहब को। देखिए, मुझे इस चीज का अफसोस भी होता है कि क्यों हम पाकिस्तान की क्या हम खिदमत कर रहे हैं, जब हमारा एक सूबे से एक वकील भी है और एक वहां का एक सियासी पार्टी का मरकजी कायद भी है, और उसने एक हलचल मचाई सारे सूबे में, जिसने देखा, सारी दुनिया ने देखा। और वो सिर्फ वकला के कन्वेंशन में तकरीर करने के लिए आए थे, शिराकत के लिए आए थे, और उसे हाई कोर्ट के गेट पर गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई, ये सेंचुरी ऑफ पीस और जस्टिस है, क्यों गिरफ्तार करते हो? क्या हम मेहमान नवाजी से इतने आरी हो चुके हैं पंजाबी
اور لاہور کے وکلا کہ ہم اپنے ایک مہمان آئے ہوئے کا تحفظ نہیں کر سکتے. مجھے شرم آئی کل. اور پھر دیکھیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو ماشاءاللہ موجودہ چیف منسٹر کیئر ٹیکر نہیں چیئر ٹیکر ہے. کیئر ٹیکر تو ختم ہو گیا, 90 دن کے بعد یہ غاصب ہے. موجودہ چیئر ٹیکر چیف منسٹر کے بھانجی ہیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ. وہ اپنے ڈیٹینشن آرڈر میں کیا لکھتی ہیں؟ اے پرسن فرام KPK, نام اس کا لکھ کے has the potential, وکیل بھی has the potential to create law and order situation. یار اس بات پہ آپ 30 دنوں سے نظر بند کر سکتے ہو کہ اس کا پوٹینشل ہے, اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر سکتا ہے. اس مفروضے پر دنیا میں آج تک کیسا ہوا ہے ایسا؟ تو اگر ایسے آپ نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو آپ نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر بنا کے ملک کا مقدر اگلے 5 سال کے لیے ان کے ہاتھ میں سونپنا ہے, تو کیا ہم روز اول سے ایک ایسی کبھی فیل کا ارتکاب نہیں کر رہے جس سے ہمارا ریاست مستقل ہونے کی بجائے, سٹیبل ہونے کی بجائے, جمہوریت کا تسلسل ہونے کی بجائے ہم روز اول سے اس کی ایسی غلط داغ بیل ڈال رہے ہیں کہ من پسند نتائج دینے کے لیے یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اسی حکم سے ایک ذرا آپ نتیجہ اخذ کر لیجئے گا جو میں نے چھوٹا سا بتایا ہے آپ